ایک وقت کا قصہ ہے، کسی گاؤں میں ایک بوڑھا فقیر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر لوگوں سے مدد کی آوازیں لگایا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا تھا۔ وہ بیچارہ فقیر شام کو بھوکا پیٹ لے کر اپنے گھر جاتا۔ آج کچھ کھانے کے لیے لائے ہیں یا پھر آج بھی خالی ہاتھ آ گئے ہیں؟ نہیں بیگم، آج بھی کسی نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ اس کا مطلب آج بھی ہمیں خالی پیٹ ہی سونا پڑے گا۔ ہاں بیگم، بس پانی پی لے اور سو جا، ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ پھر وہ دونوں بزرگ بھوکے پیٹ ہی سو جاتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ فقیر اس درخت کے نیچے بیٹھا لوگوں سے مدد کے لیے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے تو ایک بٹو نام کا لڑکا آتا ہے۔ بابا جی، میں اتنے دنوں سے یہاں سے گزر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ آپ خالی پیٹ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ بابا جی مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بیٹا، ہم غریب لوگوں کی قسمت میں تو بھیک مانگنا ہی لکھا ہے، لیکن کسی کو بھی ہم پر ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ ہم تو کئی دنوں سے خالی پیٹ سو رہے ہیں۔ بابا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں تو لوگ جھوٹے فراڈی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ بابا جی آپ فکر مت کریں، میرے ساتھ چڑھے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فراڈی لوگوں سے پیسے کیسے نکلواتے ہیں۔ بیٹا میں کچھ سمجھا نہیں تمہاری بات کا مطلب۔ بابا جی آپ میرے ساتھ چڑھو، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی، بس آپ خاموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھنا۔ پھر بٹو بازار سے ایک کھوتا لے کر آتا ہے اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر آوازیں لگانے لگتا ہے۔ کھوتا کھوتا 10 لاکھ روپے کا کھوتا، آ جاؤ لے لو 10 لاکھ روپے کا نایاب کھوتا۔ بٹو کی آواز سن کر ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے۔ او بھائی تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 10 لاکھ روپے کا کھوتا بیچ رہا ہے؟ او بھائی جان یہ کوئی عام کھوتا نہیں ہے۔ کیوں یہ کھوتا کیا CNG پر لگا ہوا ہے؟ او بھائی جان زیادہ میرا دماغ خراب مت کرو، اگر لینا ہے تو لو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاں ہاں جا رہا ہوں، بڑا تیرا 10 لاکھ روپے کا کھوتا، مجھے تو یہ کب تو زیادہ کھوتا لگ رہا ہے۔ ابھی بادشاہ سلامت کو جا کر بتاتا ہوں کہ تو 10 لاکھ روپے کا کھوتا بیچ کر لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے تو بٹو پھر آوازیں لگانے لگ جاتا ہے۔ کھوتا 10 لاکھ روپے کا کھوتا، تازہ تازہ میٹھا میٹھا کھوتا، 10 لاکھ روپے کا کھوتا لے جاؤ، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ وہاں وہ آدمی بادشاہ سلامت کے پاس آتا ہے تو بادشاہ اسے کہتا ہے، کیا ہوا ہمارے وزیر کو، کیا پریشانی ہے؟ بادشاہ سلامت آپ کی سلطنت میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، ہماری سلطنت میں ہماری رعایا کے ساتھ کون دھوکہ کر رہا ہے؟ بادشاہ سلامت ایک لڑکا بازار میں کھڑا ہو کر 10 لاکھ روپے کا کھوتا بیچ رہا ہے۔ کیا 10 لاکھ روپے کا کھوتا؟ وہ کھوتا کے سونے کی لت کرتا ہے جو وہ 10 لاکھ روپے کا دے رہے ہیں۔ بلکہ اسی وجہ سے تو مجھے اس کے اوپر غصہ آیا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں آپ ہی کے علاقے میں لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے۔ ملکہ دربار کے ملازموں کو بولو ہماری گاڑی نکالیں، ہم ابھی اس کے پاس جائیں گے۔ بادشاہ آرام سے بیٹھ جا، بڑی تیری گاڑی، ہارن کے علاوہ اس کی ساری چیزیں بجتی ہیں، چل پیدل چل ان کے پاس۔ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، ہم اپنے پاؤں پر چل کر اس کے پاس جائیں گے۔ پھر وہ وزیر بادشاہ اور ملکہ بٹو کے پاس آتے ہیں۔ اور لڑکے تمہاری یہ ہمت کہ تم ہماری سلطنت میں ہمارے لوگوں کو الو بنا رہے ہو، کیا خوبی ہے اس کھوتے میں جو تم اسے 10 لاکھ روپے کا بیچ رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کوئی خوبی نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ بادشاہ سلامت یہ کوئی عام کھوتا نہیں ہے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ چہرہ کھا کر پٹاخے مارتا ہے؟ بیٹا بادشاہ مجھے تو لگتا ہے یہ لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے، اسے گرفتار کیا جائے۔ ملکہ ذرا رکو اور لڑکے اس کھوتے کی خوبی بتائی جائے۔ جو حکم بادشاہ سلامت۔ بادشاہ سلامت اگر کسی کے رشتے دار مر گئے ہوں تو وہ اس کھوتے پر بیٹھے تو اسے وہ رشتے دار نظر آ جائیں گے اور اس سے باتیں کریں گے۔ مطلب اگر کسی کے باپ دادا مرے ہو تو وہ اس کھوتے پر بیٹھے تو اسے اس کے باپ دادا نظر آ جائیں گے۔ جی ہاں وہ اسے زندہ ہو کر نظر آئیں گے۔ بیٹا بادشاہ یہ تو ایک نمبر کا ٹھگ لگتا ہے، ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکے اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو ہم تم سے یہ کھوتا 20 لاکھ روپے کا خریدیں گے۔ جی جی بادشاہ سلامت، آپ اس پر بیٹھ کر اسے چیک کریں، لیکن ایک شرط ہے بادشاہ سلامت۔ اور لڑکی اب کون سی شرط ہے؟ جی ملکہ سلامت شرط یہ ہے جو ایماندار اور نیک دل انسان اس پر بیٹھے گا اسے اپنے رشتے دار نظر آئیں گے اور جو بے ایمان ہوگا اسے نظر نہیں آئیں گے۔ واہ یہ تو بہت کام کا کھوتا لگ رہا ہے، چل میرے وزیر اس پر بیٹھ جا، ابھی تیری ایمانداری کا پتہ لگ جائے گا۔ اچھا بادشاہ سلامت
सलामत मैं अभी खोते पर बैठता हूँ। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मुझे मेरे रिश्तेदार नजर आएंगे। फिर वजीर खोते पर बैठ जाता है, लेकिन उसे कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता। ये तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये मोटा हमें धोखा दे रहा है। और अगर मैंने बादशाह को कहा कि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा तो ये मुझे बेईमान समझेंगे। हाँ वजीर, कुछ नजर आ रहा है। हाँ हाँ बादशाह सलामत, मेरे अब्बू जान नजर आ रहे हैं। अब्बू जान क्या हाल है आपका? अब्बू जान मुझे आपकी बहुत याद आती है। अब्बू जान आप वापस आ जाए। ओ भाई नीचे उतर जाओ, उन्होंने वापस कबड़ में भी जाना है। ज्यादा लाड़ियाँ ना करो वरना वो तुम्हें अपने साथ कबड़ में ले जाएंगे। अरे वाह लड़के, ये तो बहुत अच्छा खोता है। मिठे बादशाह, मेरी जान के टोटे, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। बल्कि हम आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। चल फिर मिट्टी से खोते के ऊपर बैठ जा, अभी तेरे प्यार का पता चले जाएगा। मिट्टी, अगर तेरा अब्बा तेरे को नजर न आया तो फिर मैं तेरे अब्बे का डब्बा बड़ा दे दूंगी। ये सुनकर मीठा सोचने लगता है, अबे यार, मुझे तो इस मोटी नाक वाली औरत से एक टके का भी प्यार नहीं है। इस बिल बतौड़ी नासा चोरी को अगर मैंने कह दिया मुझे मेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे तो इसने मुझे मार मार कर बंदर बना देना है। मिट्टी बैठ, जल्दी खोते के ऊपर बैठ जा। अच्छा मलका यालिया, अभी बैठता हूँ। फिर मीठा उस खोते पर बैठ जाता है। हाँ बादशाह सलामत, आपको आपके अब्बू जान नजर आ रहे हैं। यार देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। क्या मिट्टी, क्या कह रहा है? तेरा अब्बा नजर नहीं आया, इसका मतलब? आ गए, अब्बू जान नजर आ गए। बल्कि आलिया, बादशाह सलामत को अब्बू जान नजर आ रहे हैं। अब्बू जान, आप मुझे भरी जवानी में छोड़कर क्यों चले गए? ना कोई चिट्ठी ना संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हाँ मलका, अब आपको पता लग गया ये खोता कितना कीमती है। हाँ बहुत कीमती है ये खोता। मीठे जी अपने अब्बू का हाल चाल तो पूछो। बादशाह सलामत, अब्बू जान अकेले है या कोई और भी है उनके साथ? नहीं, अब्बू जान के साथ दादा अब्बू जान भी आए हैं। मिठे, इसका मतलब तुम उससे डबल मोहब्बत करता है, जो तेरा अब्बा तेरे दादे को भी साथ लेके आया अपनी बहुरानी दिखाने के लिए। बेगम दादी जान भी आई हैं। मिठे, मेरी जान के टोटे, इसका मतलब तू मेरे से 3 गुना मोहब्बत कर बेबे। लड़के, ये खोता मैं तेरे से 25 लाख रुपए का खरीद दूंगी। इस खोते ने मुझे खुश कर दिया है। ओए बजीरे, जा के शाही खजाने से 25 लाख रुपए लेके आ जा। फिर वो वजीर दरबार से 25 लाख रुपए लेकर आता है और बिट्टू को देकर उससे खोता ले जाते हैं। बिट्टू उनमें से आधे पैसे उस फकीर बाबा जी को दे देता है। देखा बाबा जी की अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बेटा मैं तुम्हें मान गया, जो तुमने इन जैसे लोगों से पैसे निकलवा लिए। बाबा जी अब आपकी सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप